بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ فرعون کی لونڈیوں نے اس صندوق کو بند حالت میں اٹھایا تھا اور کھولنے کی ان کو ہمت نہیں ہو سکی تھی، حتیٰ کہ اس طرح فرعون کی بیوی کے سامنے رکھ دیا جس کا نام آسیہ تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے مسلمان بادشاہ ریان کی پوتی تھیں، اور ان کا نسب یوں ذکر کیا گیا ہے کہ آسیہ بنت مزاحیم ابن عبید بن الریان بن الولید۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کی بنی اسرائیل کی خاتون تھیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کی پھپھی تھیں۔ علامہ سہیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ واللہ عالم۔ ان کی تعریف و توصیف حضرت مریم علیہ السلام کے قصے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور یہ دونوں عظیم ہستیاں جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف پائیں گی۔ تو جب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صندوق کا ڈھکن کھولا اور اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ نبوت اور رسالت اور جلالت کے انوارات کے ساتھ چمکتے دمکتے چہرے والا ایک انتہائی خوبصورت بچہ ہے۔ تو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک نظر جیسے ہی اس چاند چہرے پہ پڑی تو بچے کی سخت محبت ان کے دل میں فوراً جاگزین ہو گئی۔ اور پھر فرعون آیا تو اس نے پوچھا کیا ہے، اور یہ اس کو ذبح کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بچاؤ کے لیے فرعون سے التجا کی اور اس کو ہدیہ مانگنے لگیں اور کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی۔ توجہ کیجئے کہ فرعون نے جواب دیا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میرے لیے نہیں ہے، یعنی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور در حقیقت اس کی یہی بد کلامی اس کو مار گئی۔ اس کے برخلاف حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، تو بے شک اللہ نے اس کی آس پوری کر دی اور دنیا میں اس کے ذریعے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدایت بخش دی، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے اس کے ذریعے جنت عطا فرما دی۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مزید کہا کہ یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور یوں ہی ہوا کہ پھر یہ دونوں کا لے پالک بیٹا بن گیا، کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اور آگے فرمایا کہ اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اللہ پاک ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا فرعون اور اس کے لشکریوں کے لیے عظیم عذاب کا سبب بننے والا تھا۔ اہل کتاب کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے والی لڑکی فرعون کی بیٹی دربتہ تھی، اور ان کے پاس فرعون کی بیوی کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ یہ اہل کتاب کی غلطی ہے۔ سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی طرف لوٹانے کی الہی تدبیر بھی ملاحظہ کیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں چلے گئے، ادھر والدہ محترمہ بیٹی کی جدائی میں غمگین ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا وَلَا تَحْزَنَا وَلِتَعْلَمَا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ وَحَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا کہ ہم ان کے دل مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں۔ غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں، اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہیں تھی۔ سامعین کرام، ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، سعید ابن جبیر، ابو عبیدہ، حسن قتادہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ آیت وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا یعنی موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا کا مطلب ہے کہ سوائے موسیٰ علیہ السلام کے دنیا کے تمام تفکرات بھول گئیں۔ قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی، یعنی بچے کی جدائی سے بے چین ہو کر اپنا صبر کھو بیٹھی اور علی الاعلان اس کے متعلق پوچھ گچھ کرتی پھرتی، لیکن اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو تب ایسا ہوتا، لیکن ہم نے اس کو صبر و ثابت قدمی کے ساتھ رکھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چل اور اس کی خبر سے مجھے آگاہ کرتی رہے، تو وہ ایک طرف ہو کر دیکھتی رہی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی دور دور سے دیکھتی رہی
اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح دیکھتی رہی کہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ اس کو دیکھ رہی ہے، اور اسی وجہ سے آگے فرمایا اور ان کو کچھ خبر نہیں تھی، اور ان کو اس کی قطعاً اس طرح خبر نہیں ہوئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے تو انہی لوگوں نے اس کی غذا اور پرورش کا ارادہ کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تھے اور نہ کسی کو قبول کرتے تھے اور نہ ہی کوئی غذا کھاتے تھے، تو وہ اس کے متعلق پریشان ہو گئے اور ہر ممکن کوشش کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی غذا دیں یا کوئی دودھ نوش فرمائے۔ الغرض یہ لوگ اس بچے کے دودھ کے متعلق پریشان تھے اور سب اس پر جھکے پڑے تھے کہ اچانک بہن نے بھائی کو دیکھ لیا، اور بہن نے اپنی حقیقت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ فرمانے باری ہے کہ کیا میں تم کو ایسے گھر والے نہ بتا دوں کہ جو تمہارے لیے اس کی کفالت کر سکتے ہیں اور وہ اس کے لیے پرورش میں خیر خواہ ہوں۔ سامعین کرام، لوگوں نے اس کو کہا کہ تجھے اس کی شفقت اور خیر خواہی کا کیسے پتہ چلا؟ بہن نے کہا کہ بس یوں ہی میں نے بادشاہ کی خوشی اور اس بچے کے فائدے کے لیے کہہ دیا۔ لوگوں نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ بچے کو لے گئے اور وہاں جا کر ماں کو بچہ دیا، اور ان کو کیا پتا تھا کہ یہی اس کی ماں ہے۔ سامعین کرام، بچہ اپنی ماں سے چمٹ گیا اور سارے لوگ جو پریشان تھے اب خوش ہو گئے، اور ایک بشارت سنانے کے لیے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھاگا گیا۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس عورت یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے یہاں ہی ٹھہریں اور اس کی پرورش کریں اور ہم آپ کی خدمت کریں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچے کو ماں کے ساتھ بھیج دیا اور اس کے وظیفہ کو بطور تنخواہ کے مقرر کر دیا، اور دیگر ساز و سامان، کپڑے اور عطیات اور دیگر اشیاء وغیرہ بھی ساتھ کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں بٹھا کر چلی آئیں، اور اس طرح اللہ نے دونوں جگروں کو دوبارہ ملا دیا، بلکہ پہلے خوف تھا کہ اب سرکاری قانون کے تحفظ کے ساتھ دوبارہ ساتھ ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تیری قدرت۔ فرددنه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله وحق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو اس کی والدہ کے پاس دوبارہ لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور رنج نہ کرے، اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی جیسے ہم نے واپس لوٹانے اور رسالت عطا فرمانے کا وعدہ کیا تھا تو اب اس کو واپس لوٹا دیا، اور پہلے کے لوٹانے سے کہیں بہتر طریقے سے لوٹایا۔ لہٰذا آئندہ زمانے میں ان کے متعلق رسالت کے وعدے کی سچائی بھی بخوبی معلوم ہو جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت اور شان کریمی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جان کر آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انعامات ربانی کا نزول کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔